يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك نضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، مرکزی تنظیم عزاداری کے اراکین کے مرحومین، خاص طور پر مرحوم مغفور سید راحیل حیدر زیدی ابن سید محمد ہاشم زیدی، جناب شکیل صاحب کے مرحومین سید راحیل حیدر زیدی ابن سید محمد ہاشم زیدی، سید محمد ہاشم ابن سید علی محمد زیدی، سید اکبر حسین نقوی ابن منور حسین نقوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مغفرت کے لیے صلوات دے دینا، مجلس کے بعد مانگوں گا. ایک اور صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. سورہ مبارکہ حشر کی 21ویں آیت ہے. اللہ نے اس کلام میں قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور جس پر قرآن اترا ہے اس کی عظمت مضاف کو بیان کر رہا ہے. قرآن خود کتنا سنگین ہے، تو جس پر اترا ہوگا وہ کتنا قابل ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. کل کی مجلس جو رہی اس سے 2-4 دقیقوں کے لیے 2-4 منٹ کے لیے آپ سے ماضی میں جانے کی خواہش کروں گا، کل پلٹنے کی خواہش کروں گا، تاکہ مضمون میرا آج کے ساتھ اس کا جڑ جائے. قرآن
کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم امامیہ، ہم اثنا عشریہ، ہم جعفریہ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ 3 جملوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ پھیلائیں گے تو مجھ حقیر فقیر ایک نااہل طالب علم کو کوئی اشرہ چاہیے، سمیٹیں گے تو 3 جملوں میں بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ آپ کے ذہن عالی میں ہے کہ مطول اور مختصر یہ دونوں ادب کا عنوان ہے۔ مضبوط شاعر محکم ادیب جناب شکیل زیدی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، اور جاوید منظر تشریف فرمائے ہیں، میرے بھائی ہیں اور بہت ہی اچھا کہتے ہیں، ابھی آپ نے سب نے سنا۔ تو مجھے حوصلہ ملتا ہے جب کبوتر با کبوتر باز با باز سلوات پڑھے ذرا نہیں معلوم میری بات آج کہاں تک جائے گی، تو کچھ دن پہلے قرآن اور نہج البلاغہ پہ ایک نظم کہنے کی کوشش کی تھی، تو وہ کچھ دیر بعد سناؤں گا۔ اگر مضمون میں آ گئی بات تو زبردستی کے بھرتی کا تو نہیں کروں گا، مضمون بات آئی تو اپنا ایک کلام جو ابھی پچھلے دنوں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا، تو میں نے ریکارڈ میں سے نکال لیا، ہو سکتا ہے سنا بھی تمہارا۔ تو قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، میرے بچوں جوانوں، طویل بولنا بھی فصاحت ہے، یعنی مفصل بولنا بھی خطابت ہے، اور مختصر بولنا بھی خطابت ہے۔ نہ مفصل ہمیشہ ادب ہے اور نہ مفصل ہمیشہ غیر ادب ہے یا خلاف ادب ہے، اور ایسے ہی نہ مختصر بولنا ہمیشہ طبق فصاحت ہے اور نہ ہی مختصر نہ بولنا خلاف فصاحت ہے۔ جی خطبہ غدیر اتنا طویل ہے، اور مولا کائنات کا خطبہ جس میں آپ نے پوری سیاست اور حالات کو 2 جملوں میں بند کر دیا، کن فی الفطرت کابن اللبون، جب حالات باطل کی لڑائی کے ہوں، ظالم کی الجھن کے ہوں، غلط آپس میں ٹکرا رہے ہوں، تو کن فی الفطرت کابن اللبون، تو ایسے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جانا۔ سلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ لا زہر فیرکب، مولا علی فرما رہے ہیں ان ایام میں جب باطل لڑ رہے ہوں، جھوٹے لڑ رہے ہوں، ظالم لڑ رہے ہوں، تو ان ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جانا۔ لا زہر فیرکب، نہ اس کی کمر اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ سواری کی جائے، لا زرع فیحلب، نہ اس کے پستان ہوتے ہیں کہ دودھ نکالا جائے، نہ وہ تم سے فائدہ لے پائے نہ وہ تم سے فائدہ لے پائے، اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ۔ اب پورے سیاسی حالات کو، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے لیے مولا نے فرمایا، بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو یہ کتنا مختصر خطاب مولا کا، اور طویل خطبہ جب دے رہے ہیں تو پھر خطبہ حمام بنتا ہے۔ مولا علی کا خطبہ حمام 110 صفتیں۔ میرے بچوں جوانوں، میرا مضمون قرآن ہے، مگر قرآن 2 ہیں، ایک طاق میں رکھا ہوا، ایک ہمارے دلوں میں اترا ہوا، ایک بولتا قرآن، ایک خاموش قرآن، اور نبی نے دونوں کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ ایک نظر آئے تو مانو دوسرا بھی ہے۔ دونوں قرآن ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ میں اس سے پہلے کہ 3 مختصر جملوں میں، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ بات جو میں نے شروع کر دی ہے اس کو ذرا کسی حد تک پہنچاؤں۔ مفصل بولنا، طویل خطبہ دینا خلاف فصاحت نہیں ہے، اور مختصر بولنا مطابق فصاحت نہیں ہے۔ ماحول دیکھا جائے گا، حالات دیکھے جائیں گے، مخاطبین کو دیکھا جائے گا، سامنے والوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر تقاضا ہے کہ طویل خطبہ دیا جائے تو تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہی فصاحت ہے۔ آپ کو احساس ہے کہ نہج البلاغہ کا نام مولا علی کے کلام نہج البلاغہ کا نام سید رضی نے نہج البلاغہ کیوں رکھا؟ نہج الفصاحہ کیوں نہیں رکھا؟ نہج الدین کیوں نہیں رکھا؟
نہج الاسلام کیوں نہیں رکھا؟ نہج القرآن کیوں نہیں رکھا؟ سید رضی نے اس کا نام نہج البلاغہ کیوں رکھا؟ ادیب حضرات تشریف فرمائے، ان سے مجھے دعا چاہیے۔ فصاحت اور بلاغت میں فرق ہے۔ پہلے تو سید رضی نے اس کا نام نہج الدین، نہج الدین، نہج القرآن، نہج الاسلام اس لیے نہیں رکھا کہ اگر سید رضی رحمت اللہ علیہ نے اگر اس کا نام نہج الدین، نہج القرآن، نہج الاسلام رکھ دیا ہوتا تو پھر صرف مسلمان ہی پڑھتے۔ سید رضی کو حق کہاں حاصل تھا کہ علی کو محدود کر دیں؟ صلوات پڑھیں محمد۔ سید رضی نے علی مولا کے کلام کو ادب سے جوڑ دیا، اور ادب کا تعلق کسی دین، دھرم، مسلک مکتب سے نہیں ہے۔ اچھا، ادب میں بھی سید رضی نے نہج الفصاحہ نام نہیں رکھا، نہج البلاغہ نام رکھا۔ فصاحت اور بلاغت میں فرق ہے۔ میں اپنے مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں، قرآن کے چھوٹے بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ نہج البلاغہ کو اخ القرآن کہا گیا ہے، صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا ہے۔ یہ القاب ان لوگوں کے دیے ہوئے ہیں کہ جو فصاحت و بلاغت ادبیات کے ماہرین گزرے ہیں تاریخ کے اندر۔ قرآن کا ایک بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، قرآن کی ایک بہن ہے جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، اور یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ یہ سارا خاندان ہمارے پاس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہم قرآن والے بھی ہیں، نہج البلاغہ والے بھی ہیں، صحیفہ سجادیہ والے بھی ہیں۔ سید رضی نے نہج البلاغہ نام کیوں رکھا؟ دیکھیے، فصاحت اور بلاغت کا فرق۔ سجے ہوئے جملے، مسجع جملے، مقفع جملے، انتہائی مانوس جملے، انتہائی حسین جملوں کے استعمال کو فصاحت کہا جاتا ہے، اور بلاغت ان الفاظ کے برتنے کو کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو کہاں استعمال کیا جائے، یعنی یہ سمجھ، یہ شعور، یہ فہم کہ کون سا لفظ کہاں استعمال ہوگا، اسے بلاغت کہا جاتا ہے۔ اب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن کی آیت ہے۔ میں کسی کے گھر شادی میں جاؤں اور دولہا سے گلے ملتے ہوئے کہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو میں فصاحت تو رکھتا ہوں، بلاغت نہیں رکھتا۔ یہ ایک مثال، ایسے 50 مثالیں ہیں۔ کھانا لگے ہوئے ہوں، دسترخوان بچھا ہوا ہو، طرح طرح کے غذائیں وہاں پر چنی ہوئی ہوں، اور میں آپ سے کہوں کہ حضور یہ میل فرمائیے گا، یہ بھی بہت خوش ذائقہ ہے، ذرا اپنے دہن کو خوش مزہ کیجئے گا، ذرا یہ بھی آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ مثلا دسترخوان پر میں ایسے سجے ہوئے الفاظ بولوں، یہ فصاحت ہے۔ لیکن اگر یہی الفاظ ماہ رمضان کی 4 تاریخ کو دوپہر 2 بجے دسترخوان بچھا کے بولو تو یہ خلاف بلاغت ہے۔ فصاحت ہے اچھے الفاظ کا استعمال، بلاغت ہے ان اچھے الفاظ کو برتنا۔ سید رضی نے نہج البلاغہ نام اس لیے رکھا کہ علی بتائیں گے کہ لفظ کہاں استعمال ہوگا۔ مولا نے سکھایا ہے کہ الفاظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی آپ دیکھیے، فی البدی جب علی بولتے ہیں تو مقفع اور مسجع جملے بولتے ہیں۔ آپ کوئی ایک خطبہ ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر خطبے میں مولا کائنات کے ہاں ہر خطبہ ردھم کے ساتھ ہے، پورا جملہ ہے، پورا قافیے کے ساتھ جملہ ہے جی، اور ایسا لگتا ہے جیسے نثر بولنے والے کی زبان سے نظم ظاہر ہو رہی ہے۔ نہ نظم ہے وہ، نہ نثر ہے۔ جو صفت نہج البلاغہ نے اپنی ثابت کی ہے، جو کمال نہج البلاغہ نے اپنا ثابت کیا ہے،
وہ اللہ کے کلام میں پایا جاتا ہے، تبھی یہ اخ القرآن کہلایا، جیسے نہج البلاغہ کہتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہیں آپ کو یہ نظم سنانی چاہیے اور پھر میں اپنے مضمون کی طرف جاؤں، اور شکیل صاحب سے، جناب جاوید مرزا سے، ہمارے عارف بھائی سے خاص توجہ چاہوں گا۔ خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے۔ خطبہ مولا زیدی صاحب، خطبہ مولا علی قرآن کی تفسیر ہے، اس کلام حق سے ہی اسلام کی تشہیر ہے۔ آدھا مرض ہے۔ اور قول یہ سچا نظر آتا ہے اہل علم کا، تھک تو نہیں رہے؟ قول یہ سچا نظر آتا ہے اہل علم کا، ہر صحیفے سے فضول قرآن کی توقیر ہے۔ اور شعر تو کہتے تھے آسانی سے سب اہل عرب۔ میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا کہ وہ شعر میں گفتگو کرتے تھے، عرب کا دستور تھا کہ وہ شاعری میں بات کرتے تھے، گفتگو شاعری میں ہوتا تھا، نثر بولنا نہیں آتا تھا۔ شعر تو کہتے تھے آسانی سے سب اہل عرب، سرزمین نصر مولا آپ کی جاگیر ہے۔ سرزمین نصر مولا آپ کی جاگیر ہے، اور دشت علمی میں کوئی اب تشنہ لب باقی نہیں۔ دشت علمی میں کوئی اب تشنہ لب باقی نہیں، ساقی کوثر کے لہجے میں عجب تاثیر ہے۔ آپ کا ممنون ہوں کہ آپ سن رہے ہیں مجھے۔ اور باب شہر علم کی مانند اس کے ہے ورق، باب شہر علم کی مانند ہے، باب شہر علم کی مانند اس کے ہے ورق، اس میں ایک شقشقہ خطبہ وہ مثل تیر ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد آل۔ اور یہ جو شعر ہو رہا ہے شکیل صاحب، اس کو توجہ چاہوں گا کہ کہہ دیا ہے اس کو اہل علم نے اخ القرآن، کہہ دیا ہے اس کو اہل علم نے اخ القرآن، اور صحیفہ حضرت سجاد کا ہمشیر ہے۔ آپ کا ممنون ہوں کہ میں ایک مختصر کر رہا ہوں کہ ہاں یہ قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، ہاں یہ قرآن نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ، ان کا ایک ایک لفظ کتنا پر اثر دلگیر ہے، ان کا ایک ایک لفظ کتنا، پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں تو ایسے ہی ہوگا، ان کا ایک ایک لفظ کتنا پر اثر دلگیر ہے۔ اور یہ شعر ذرا دیکھیے گا کہ دیکھیے نہج البلاغہ کو کسی بھی طور سے، دیکھیے نہج البلاغہ کو کسی بھی طور سے، دوسرے مصرے پہ توجہ ہے، دیکھیے نہج البلاغہ کو کسی بھی طور سے، ایک ورق شبر اگر ہے دوسرا شبیر ہے۔ بڑی نہایت دیکھتے ہی اس کو میرا پاک ہو جاتا ہے دل، دیکھتے ہی اس کو میرا پاک ہو جاتا ہے دل، ہر سطر میرے لیے ایک آیہ تطہیر ہے، ہر سطر میرے لیے ایک آیہ تطہیر ہے، اور آرزو آسی کی ہے آ جائے گر شرح طویل۔ 18 جلدوں میں نہج البلاغہ کی پہلی اردو شرح لکھنے کی توفیق، ترجمہ کرنے کی، ترتیب دینے کی توفیق آپ کے اس فقیر، آپ کے اس نوکر کو ہو رہی ہے۔ 13 جلدیں چھپ چکی ہیں، مزید 5 جلدیں اور چھپیں گی۔ پورے بر صغیر میں، پورے اردو سمجھنے والوں میں اتنی مفصل مولا علی کے کلام کی خدمت پاکستان کراچی سے ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 70% کام ہو چکا ہے، باہر آ چکی ہے، موجود ہے کتاب فروشیوں پر، 13 جلدیں اس کی موجود ہیں خاص طور پر، باقی 3 جلدیں بھی، معاف کیجیے گا 5 جلدیں بھی بہت جلد آ جائیں گی۔ تو اس طرح 18 جلدیں اردو میں پہلی مرتبہ
تو عرض کر رہا ہوں کہ آرزو آسی کی ہے آ جائے گر شرح طویل، آپ کے دست عطا میں کس لیے تاخیر ہے۔ ایک صلوات عطیہ کریں محمد والا۔ میں اپنے اس مضمون کی طرف، اپنے مضمون میں ہی تھا، یہ بھی میں بھی مضمون سے باہر نہیں تھا، لیکن مضمون میں اس انداز سے پلٹ رہا ہوں کہ بعض اوقات طویل خطبہ اور بعض اوقات مختصر خطبہ یا کلام وہ فصاحت کے مطابق ہو سکتا ہے اگر مخاطبین، ماحول، ضرورت تقاضا کرتا ہو۔ لہذا قرآن میں سورہ بقرہ بھی ہے جس کی 280 آیتوں سے زیادہ آیتیں ہیں، اور قرآن میں سورہ کوثر بھی ہے جس کی 3 آیتیں ہیں۔ جیسی ضرورت پڑے گی ایسا کلام سامنے آئے گا۔ اور ہنر تو عزیزو ہے ہی یہ کہ بات مختصر ہو اور مکمل ہو، بات مختصر ہو اور مکمل ہو۔ A4 سائز کے اوپر سورہ الحمد لکھنا بھی ہنر ہے، مگر چاول کے دانے پہ لکھنا بھی ہنر ہے۔ وہ چاول کے دانے پہ جو سورہ الحمد لکھ رہا ہے اس کا ہنر کتنا ہوگا؟ جس اللہ نے ساری کائنات کی ہدایت 1,24,000 نبیوں اور 13 مردوں کو دی، میں لفظ اور بہتر کرتا ہوں، جس اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی صورت میں انسانوں کے ہدایت کا انتظام کیا اور اب 13 مرد معصوموں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا، اس نے ایک فاطمہ کافی جانی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ وسلم۔ وہ جب مفصل کرے تو اتنے ہادی بناتا ہے، جب وہ مختصر کرے تو فاطمہ زہرا بناتا ہے۔ وہ جب طویل آیات نازل کرے تو سورہ بقرہ بناتا ہے، اور جب مختصر اور جامع بات کرے تو سورہ کوثر بناتا ہے۔ لہذا قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو سرکار نے بازار عکاظ میں آئے ہوئے شاعروں کے 7 قصیدوں کے ساتھ سورہ کوثر کو بھی لٹکا دیا۔ سورہ کوثر خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کر دیا، لفظ بہتر کر لیا میں نے، آویزہ کر دیا۔ اور جب جا کے بتایا اس بڑے شاعر کو جو ان شاعروں میں سب سے بڑا شاعر تھا شاہ کہ ایک کلام اور 8واں کلام بھی لٹکا دیا گیا ہے، تو اس نے آ کے دیکھا اور کہنے لگا سارے اتار دو۔ سورہ کوثر آویزہ ہے معلقات سبع کے ساتھ، 7 معلقات کے ساتھ 7 بڑے کلام جن پر سب شاعروں کا اتفاق کہ اس سے بڑا کلام اس سال نہیں کہا گیا، ان کے ساتھ سورہ کوثر بھی آویزہ ہے۔ اس نے کہا سارے کلام اتار دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس کلام کے ساتھ یہ کلام شرما رہے ہیں، اور کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، میں ایک دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بشر ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دیکھا آپ نے قافیہ کیسا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں نے کل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ شاعری میں جتنا زیادہ مبالغہ ہوگا شعر زیادہ وزنی ہوگا جی۔ لہذا عرب تو شاعر کی تعریف، شعر کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ احسن الشعراء، اب میں نے لفظ بدل لیا ہے کیونکہ جی احسن الشعراء من کذبہ، بڑا شاعر وہ ہے جو شاعری میں جھوٹ اچھا بولتا ہو۔ بھائی خاص طور پہ غزل کی شاعری کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو شاعری والا جھوٹ ہے یہ شرعی جھوٹ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ اور گناہوں میں سے نہیں ہے، یہی شعر کا حسن ہے۔ میں نے کل ایک مثال دی تھی، میں اپنی پرانی بات کو نہیں زیادہ دہراؤں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جتنا اچھا کالا سا چہرہ، اور وہ شاعری میں کہہ رہا ہے کہ چاند ہے جی، تبے جیسا کالا چہرہ، اور وہ کہہ رہے ہیں جی چاند ہے، اور لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں اسی پر۔
تو یہ شاعر کا ہنر ہے. لیکن عزیزو، قرآن نہ شعر ہے نہ نثر، لفظ بہتر کر رہا ہوں، نہ نظم ہے نہ نثر. نظم کی الجھنوں سے بالاتر، نثر کی پابندیوں سے بالاتر. کلام تو دو ہی ہوتے ہیں، یا نظم یا نثر. تو جب کلام نثر اور نظم ہوتے ہیں، ابھی جاوید بھائی پڑھ رہے تھے نظم، سکندر پڑھ رہے تھے نظم، میں پڑھ رہا ہوں یہ نثر. اس کے علاوہ تیسرا کلام ہی نہیں ہے، تیسری صنف ہی نہیں ہے. تو کلام یا نظم ہے یا نثر. تو میں ایک جملہ کہہ کر اپنے مضمون کو، کل کے مضمون کو آپ کے حوالے کر کے آج کے مضمون کی طرف جا رہا ہوں. کلام یا نظم ہے یا نثر؟ میں کہتا ہوں کلام نظم ہے یا نثر ہے یا قرآن ہے؟ قرآن خود ایک صنف کلام ہے. قرآن ایک صنف کلام ہے، ایسا کلام جو نثر کی اور نظم کی الجھنوں سے اور پابندیوں سے اور شرائط سے بالاتر ہے اور کلام ہے. وہ اللہ کا کلام ہے. وہ اللہ جس نے اسے قلب مصطفیٰ پہ اتارا. میرے بچوں، جوانوں، ہر چیز ہر جگہ نہیں آتی. ہر عالم کو وہ مقام نہیں ملتا، ہر شاعر کو وہ حیثیت نہیں ملتی. ہر مسجد مکے کی مسجد الحرام نہیں ہے، ہر مسجد مسجد کوفہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر رن وے پر جہاز نہیں اترتا. جہاز جہاں اترتا ہے پہلے اس اترنے کی جگہ کو سنگین ہونا چاہیے، ورنہ وہ زمین بیٹھ کے رہ جائے گی. اتنا سنگین وجود برداشت کیسے کرے گی؟ فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا. جس گھر میں فرشتہ اترے اس گھر کو محمد و آل محمد کا گھر کہا. القرآن علی جبل، سورہ حشر آیت نمبر 21. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت پروردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین بوس ہو جاتا، زمین جیسا ہو جاتا. یہ سارے ترجمے کیے ہیں جی متصدع کے. یا وہ ڈھیر ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، کنکریاں بن جاتی اس کی، یا وہ زمین کے برابر ہو جاتا. یعنی پتہ ہی نہ چلتا کہ پہاڑ کہاں گیا اگر ہم پہاڑ پر. تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثال اللہ نے دی ہے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں. یہ مثال اللہ نے لوگوں کے لیے دی ہے. کیوں دی ہے؟ لعلہم یتفکرون، شاید کہ سوچنے لگ جائے. اللہ جتنا سوچ کو بالیدگی، سوچنے کو جتنا رغبت دیتا ہے کہ سوچو سوچو، غور کرو، تفکر کرو، توجہ کرو. کبھی غور فرمایا قرآن کی آیات کے اندر جو نشست نبی مکرم چھوڑ کر گئے ہیں، الفاظ کی اور آیات کی نشست جو نبی مکرم ہمیں قرآن کی صورت میں، قرآن جس صورت میں جو دے کر گئے ہیں، اس میں بعض اوقات تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اس آیت کا اس آیت سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، اور بعض اوقات تو ایک ہی آیت کے اندر پہلے حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مثلا یہی آیت لے لیجئے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا. وقرنا فی بیوتکن، اور گھر میں ہی ڈٹی رہنا، جمی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بن سمر کے نہ آنا. یہ کہتے کہتے اللہ نے فوراً کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بھائی ساری مؤنث کی ضمیروں کے ساتھ ایک دم مذکر کی ضمیریں شروع ہو گئی. تو پھر یہ سوچنا پڑے گا نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، کیوں اللہ نے ایسا کیا. اس کی علت پہلے ایک اور مثال لے لیجئے. جو پہاڑ سے جو جانور پہاڑ سے گر کر مر جائے، یا اس پر دیوار گر جائے، یا ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار دے اور وہ جانور مر جائے، یا کوئی جانور بیماری کی وجہ سے مر جائے، اس کا گوشت حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، اس کا گوشت. یہ سارے جانوروں کے نام لے کے اللہ نے کہا ان کے گوشت حرام ہے، اور فوراً کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا.
بھائی جانوروں کے آیت جا کے دیکھ لیجیے آپ، جانوروں کے گوشت کے ساتھ، اور کس کس جانور کا گوشت حرام ہے اس کے ساتھ آج دین مکمل ہو گیا، کیا تعلق ہے؟ اللہ نے آیات کو رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ سونے نہ پاؤ، تفکر کرتے رہو، غور کرو، جانوروں کے ساتھ دین کے کامل ہونے کا کیا تعلق ہے؟ ڈھونڈو تو صحیح دین کہاں کامل ہوا اور جانوروں کا تعلق کہاں ہے؟ ہلاتا رہتا ہے قرآن، سونے نہیں دیتا قرآن۔ مردے کو اسماء افہم بولنا بھی سنت ہے، ثواب ہے، مگر قرآن زندوں کو اسماء افہم بولتا ہے۔ خبردار سونے نہ پاؤ، سنو سمجھو، سنو سمجھو۔ کتنا سنگین ہے قرآن کہ اگر وہ قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے سے اے مصطفیٰ تمہارے قلب پر قرآن اتارا ہے۔ جی ادھر مادی وزن ہے پہاڑ، مادی وجود ہے پہاڑ، ادھر مانوی وجود ہے قلب۔ یا اللہ تیرے کلام کا اعجاز ہی تو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ادھر پہاڑ کے نزول کی نسبت تو نے مادی وجود کے ساتھ دی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ادھر قرآن کے نزول کی نسبت تو نے پہاڑ کے ساتھ دی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ادھر تو کہہ رہا ہے کہ میں نے قلب مصطفیٰ پہ قرآن کو اتارا، یعنی جو وزن مادی وجود پہاڑ برداشت نہ کر سکے وہ وزن یہ قلب مصطفیٰ برداشت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے بیان کو کچھ اور بہتر کروں گا۔ نبی مکرم دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے گئے جی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جسے نبی نے بھاری کہا ہو، جسے نبی نے سنگین کہا ہو، ثقل، وزن، ثقل۔ عربی زبان میں ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک میں جنس رکھی جاتی ہے، متاع رکھا جاتا ہے، مال رکھا جاتا ہے، دوسرے پلڑے کے اندر باٹ رکھے جاتے ہیں۔ اس باٹ کو، اس وزن کو، سنگین کو ثقل کہتے ہیں۔ دو بھاری چیزیں، دو وزنی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو نبی مکرم نے جن سے وزنی کہا ہے وہ کتنے وزنی ہوں گے؟ توجہ۔ قرآن، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا جی، تو یہ جو قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کو ریزہ کر دیتا، یہ تو ہماری طاق میں رکھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے گھر کی کسی الماری میں رکھا ہوا ہے، تو یہ کیسے برداشت کر رہا ہے وہ وزن، وہ طاق وزن کیسے برداشت کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وزن کی بات سرکار فرما رہے ہیں وہ وزن مادی نہیں ہے، مانوی ہے۔ یعنی مانوی وزن اگر پہاڑ پر آتا تو اس مانویت کو پہاڑ برداشت نہ کر پاتا، اس مانویت کو قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا۔ مادی وزن جیسے قرآن مجید کا ہماری طاق اٹھائے ہوئے ہے، ایسے نبی مکرم کو ناقہ بھی اٹھاتا تھا۔ سرکار دو جہاں سواری پر سوار ہوتے تھے، امام حسین ذوالجنہ پہ سوار ہوئے، تو یہ کون سا وزن ہے جو وہ برداشت کر رہا ہے؟ وہ ہے مادی وزن۔ یہاں بات ہو رہی ہے مانوی وزن کی۔ وہ جو مانوی وزن پہاڑ برداشت نہ کر پائے وہ قلب مصطفیٰ نے برداشت کیا۔ اب نبی وہ مانوی قرآن کا وزن اور وہ مانوی اہل بیت کا وزن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں ہم وزن ہیں، یہ دونوں ہم وزن ہیں، ثقل اکبر ہے، ثقل اصغر ہے۔ لہٰذا جناب زہرا کے آنے پہ جو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جناب زہرا کے آنے پہ اس لیے کھڑے نہیں ہو رہے کہ بیٹی آ رہی ہے، وزن کے سامنے وزن آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پہ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو ایک اور مثال لے لیجئے۔
یہ جو سجدے میں سر نبی کا ہے اور پشت پہ حسین ہے، یہ سر اس لیے بھی نہیں اٹھ رہا کہ وزن پر وزن بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ یہ سنگینی قرآن مجید کی، جو قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترے تو قلب مصطفیٰ کی سنگینی کتنی ہوگی۔ علامہ اقبال روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن ان کے ابا برابر سے گزرے، دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ ابا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہ یہ تو مصطفیٰ سرکار کے علاوہ، نبی مکرم کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر پائے، الف لام را کا ترجمہ نہیں کر پائے۔ جو ترجمہ نہ کر پائے وہ تفسیر کیا کرے گا؟ کہنے لگے سوائے مصطفیٰ کے اسے تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو علامہ اقبال کہنے لگے حکم ہے کہ اسے پڑھو، کیا ہم پڑھنا چھوڑ دیں قرآن؟ نہیں پڑھو ضرور، جہاں یہ اترا ہے اس جگہ پر جگہ بناؤ۔ قرآن پڑھو ضرور مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ تو اقبال بھی تو اقبال کا اقبال بلند اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اقبال نے کہا ابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنے گی؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو۔ جو سیدہ کو راضی کرے وہ قلب مصطفیٰ میں جگہ بناتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ میرے بچوں جوانوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کے بارے میں کوئی ہم سے کہے کہ مختصر اپنا عقیدہ بتاؤ، تو جعفریوں کا، امامیہ کا، اثنا عشریوں کا، شیعوں کا قرآن کے بارے میں 3 جملوں میں عقیدہ خلاصتاً میں یوں بیان کروں گا۔ پہلا جملہ، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا جملہ، قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، اعجاز مصطفی ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ تیسرا جملہ، قرآن کل کا کل من اور ان وہی ہے جو نبی پہ نازل ہوا، جو آج ہمارے پاس ہے۔ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ ہم قرآن میں حرف، لفظ، حتی فا اور الہ اور الف اور لام کے بھی فرق کے قائل نہیں ہے کہ زیادہ ہے یا کم ہے۔ ہم تحریف قرآن کو نہیں مانتے۔ دنیا کتنا ہی کہتی رہے کہ شیعوں کے کسی عالم نے تحریف قرآن پر کتاب لکھی ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر شیعہ ایک عالم محدث نوری کتاب اگر لکھ گئے، کچھ احادیث کو انہوں نے جمع کر کے کہہ دیا کہ یہ احادیث وہ ہیں جو وارد ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں مگر سنداً ضعیف ہیں، تو پھر آپ کے ہاں تو 3 بزرگ گزرے ہیں۔ میرا موضوع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ان 3 کے نام بتاؤں، کسی کی طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ہاں تو 3 بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے تحریف قرآن پر کتابیں لکھی ہیں، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 4 قل نہیں تھے، 2 قل تھے۔ یہ 4 قل 2 قل معذاللہ بڑھا لیے گئے، یہ آپ کے ہاں کا قول ہے۔ میں نے اس لیے فوراً معذاللہ کہا کہ یہ کلپ کہیں کاٹ کے نہیں کہتے تھے کوئی شیعہ بول رہا ہے، یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ آپ کے بڑوں نے بولا ہے۔ ہم اس بحث میں جانے سے اسلامی دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں، ہم مسلمانوں کا نقصان سمجھتے ہیں اس بحث میں مبتلا ہونے سے۔ اتنی بھی میں نے بات جو کی ہے وہ ضرورتاً کی ہے، فساداً نہیں کی۔ ضرورت تھی کہ اشارتاً بات کروں کہ کوئی بات ضرور ہے، مگر جو بات ہے وہ غیر معتبر ہے اور بحث ہے، آتے ہیں اور پھر کتابوں میں ہے۔ مگر اگر اس باب میں کوئی قصور کسی شیعہ عالم کا ہے تو پھر 3 برابر قصور غیر شیعہ عالم کا، مگر کیونکہ وہ آئی تھی ضعیف روایتیں انہوں نے جمع کر دی۔ ہم بہت واضح عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، اور قرآن کے محفوظ ہونے کا اعلان خود اللہ نے کیا ہے۔
نحنو انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم اس قرآن کی آیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے تحریف قرآن سے، قرآن تحریف سے پاک ہے۔ یہ تین عقیدے ہیں، قرآن اللہ کا کلام، قرآن نبی پہ نازل ہوا، نبی کا معجزہ، قرآن ہر تحریف سے محفوظ ہے۔ یہ تین باتیں اگر میں تفصیل میں جاؤں تو مجھ طالب علم کو گھنٹوں چاہیے، ہر ایک کے اوپر دلائل ہے۔ کل ہم نے جو گفتگو کی تھی کہ قرآن کلام اللہ ہے، ہم نے یہ بات کل کر دی، اس کے اوپر تکرار نہیں کر رہا۔ قرآن کی آیات ہیں ہمارے پاس کہ اللہ چیلنج کر رہا ہے، قرآن مجید میں تحدی کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے 1400 سال پرانا کہ مثل حاضر القرآن، اس قرآن جیسا ایک قرآن لے آؤ۔ وہ کہنے لگے یہ گھڑا ہوا ہے، تو اللہ نے کہا ایسا گھڑا ہوا تم بھی گھڑ لو۔ یہ مفتریات، انہوں نے کہا یہ مفتریات، یہ قرآن مفتریات میں سے یعنی افطرا ہے، گھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسا مفتری تم بھی بنا لو، تم بھی لے آؤ قرآن جیسا قرآن۔ پھر اللہ نے اور رعایت دیتی، کہا نہیں اشر سورن، 10 سورے لے آؤ۔ پھر دیکھا یہ بھی نہیں ہوا، پھر اللہ نے اور رعایت دیتی، فرمایا بسورۃ من مثلہ، 1 سورہ لے آؤ۔ پھر یہ بھی نہیں لے کر آئے، تو پھر کہا بحدیث مثلہ، 1 آیت لے آؤ۔ اب وہ یوٹیوب کے اوپر 1 سورہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے دعویٰ کیا تھا، تو ہم 1 سورہ لکھ رہے ہیں۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب قصیر وقرطم طویل الفیل وما ادراک ملفیل، یہ 1 سورہ بنا کے ڈالا ہوا ہے، جس کو پڑھ کر عربی ادیب سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ کیا سورہ ہے؟ الفیل، ہاتھی، ومل فیل، تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا ہے؟ لہو ذنب قصیر، جس کی دم چھوٹی ہے، وخرطوم طویل، جس کی سونڈ لمبی ہے، الفیل، یہ سورہ بنایا ہے۔ تو جتنے بھی عربی ادیب ہیں نا دنیا کے، اس سورے کے نیچے جو ان کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، یعنی اس کلام کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ کیوں مذاق بنوا رہے ہو اپنا؟ یہ القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تم نے تو اس کے وزن کے اوپر بس ہاتھی کو لے آئے۔ تو یہ بھی ہوا ہے۔ لیکن میں نے کل ایک بات کی کہ پروفیسر گنگوی علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر خطاب کلاس لیتے ہوئے کہتے ہیں خبردار، جب ایک طالب علم نے کہا نا کہ قرآن کا جواب لکھیے نا، آپ ہمارے استاد ہیں، عربی ادب کے استاد ہیں، پوری دنیا کے ادیبوں کو جمع کیجئے اور قرآن کا جواب لکھ دیجئے۔ کہنا خبردار، آئندہ سوچنا بھی نہیں۔ اب ہندو ہے، شاگردوں کو جواب دے رہا ہے، خبردار سوچنا بھی نہیں۔ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا لائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا علی کی طرح کسی نے دیکھا دیکھی میں بولنا بھی چاہا نا، اگر مولا کی دیکھا دیکھی میں بولنا بھی چاہا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ کلام خدا آج بھی بادشاہی کر رہا ہے، قرآن آج بھی سرداری کر رہا ہے۔ جس سردار کا مشیر نہج البلاغہ ہو، اس سردار کی حکومت ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ سرداری رہے گی جسے قرآن کی سرداری کہا جاتا ہے۔ اور میرے بچوں جوانوں، جتنا قرآن کے بارے میں بولنے کا حق مجھے اور آپ کو ہے، بس آدھا جملہ ہی کافی ہے۔ صلوات عطیہ کرنے محمد و آل محمد۔ میں اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن نے کہا نا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جی، قرآن میں پہاڑ پر اللہ کے کلام کے اترنے کے بارے میں بھی بات ہے، اور قرآن میں پہاڑ پہ اللہ کی تجلی کی بھی بات ہے۔ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں،
ایک آیت تو یہ کہ اگر ہم نے اس قرآن کو معاف کیجیے گا، اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا، دیر تو نہیں ہو رہی مجھے؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کہو؟ آپ ہیں؟ جی ایک تو یہ آیت ہے کہ تمثیل، اللہ نے یہاں پر تمثیل کا استعمال کیا ہے کہ اگر پہاڑ پہ قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل جانے کے بعد، کلیم اللہ ہو جانے کے بعد شوق دیدار بڑھنے لگا کہ آواز تو آ رہی ہے کان میں، چہرہ بھی تو دیکھوں، سن تو رہا ہوں اللہ کو، اللہ کا دیدار بھی تو ہو جائے۔ اس شوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اللہ کی بارگاہ میں اور کہا رب انظر الیک، اب قرآن ہے، یا اللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں تیرا دیدار بھی کروں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات میں حضرت موسیٰ کی برکت سے اپنے لیے کر دوں، ہر کام ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر بات ہر ایک کی نہیں ہے، ہر شخص کو ہر جگہ جانا نہیں چاہیے، ہر شخص کو ہر بات بولنی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں پہلے اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ نبی تم جیسے ہو جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے، ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں ان سے بھی کہتا ہوں تم نے اپنا قد دیکھا ہے؟ تمہاری یہ حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ جس کی بات گھر والے نہ سنتے ہو، عوامی خطیب ہوں، عمومی خطابت، وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ سنے، اللہ اس سے بات کرے۔ ہر شخص کو اپنا قد پتہ ہونا چاہیے۔ میں جوانوں اور بچوں سے زیادہ بات کر رہا ہوں تو بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جب تک میں اپنی حدوں کو نہیں پہچانوں گا، میں دوسروں کی حدوں میں قدم رکھتا رہوں گا، فساد ہوتا رہے گا، مسئلے ہوتے رہیں گے، جھگڑے ہوتے رہیں گے، تناؤ بڑھے گا، ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں ہوتی چلی جائیں گی۔ ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو راکٹ چاند پر گیا تھا اس کے 3 طبقے تھے، وہ ہر مرحلے کے بعد ایک طبقہ اس کا علیحدہ ہوا، وہ واپس زمین پر آ گیا، وہ چاند پہ نہیں گیا۔ پھر جب یہ راکٹ اور اوپر گیا تو حصہ بھی واپس آ گیا، اس کا کام وہاں تک پہنچانا تھا۔ وہ جو واپس آیا اس کا کام وہاں تک پہنچانا تھا۔ پھر ایک حصہ رہ گیا جو چاند پر گیا، وہ دونوں جانتے تھے کہ ہماری وہ جگہ نہیں ہے جی، اور گیا وہ جس کی جگہ تھی۔ جب نبی سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو سرکار نے دیکھا کہ جبریل میرے ساتھ نہیں ہے، مڑ کر دیکھا تو جبریل کھڑے ہوئے نظر آئے، فرمایا جبریل آگے آؤ، کہا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی وضعنی اللہ، یہ وہ میری جگہ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، لو دنو تو انملتن، ایک قدم بھی آگے آؤں گا تو جل جاؤں گا۔ جو اپنی حق کو پہچانے اسے اللہ فرشتہ بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب حضرت موسیٰ جیسا نبی، کلیم اللہ، اللہ کلام جس سے کرتا ہو، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا چہرہ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار عالم کا کیا جواب آیا؟ جواب آیا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ رکا رہ گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ یہ قرآن کے الفاظ دیکھیں، اللہ کا کلام دیکھیں، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو،
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، یہ اگر اپنی جگہ ڈٹا جمع رہ گیا، رکا رہ گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ تیار ہو گئے، جیسے ہی تیار ہوئے حضرت موسیٰ تیار ہو گئے کہ میں پہاڑ کی طرف دیکھتا ہوں، دیکھنے لگے اس کی طرف، یا اللہ میں آمادہ ہوں۔ یعنی گویا اللہ نے پہاڑ کو آئینہ بنایا، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا بڑی گاڑی ہو، پہلے تو سائیکل میں بھی آئینہ لگا ہوا ہوتا تھا، تو میں سائیکل کی مثال دے دیتا ہوں۔ وہ جو سائیکل میں آئینہ لگا ہوا ہے پیچھے دکھا رہا ہے، تو وہ جو بندہ پیچھے والا اس میں نظر آ رہا ہے وہ اور ہے اور یہ اور ہے، جی وہ اور ہے اور یہ اور ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کئی اور جگہ پہ نظر آ رہا ہو۔ وہ جو پیچھے اس آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں اور بھی نظر آ رہا ہو، تو وہ جو نظر آ رہا ہے وہ اور ہے، وہ اور ہے۔ جی کیا کروں کہ بات آئینے کی آ گئی، اور جوانوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ آئینہ جوانوں کا بڑا پسندیدہ آلہ رویت ہے، آلت رویت ہے، جو جوانوں جس سے زیادہ جڑے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ جوان اگر کہیں نظر آئے گا تو وہ آئینے کے سامنے ہی نظر آئے گا۔ جوان کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ دیکھ کر حسن بینی کرتا ہے، اور جب حسن بینی سے متفق اور مطمئن ہو جاتا ہے تو حسن آرائی کرتا ہے۔ وہ خود کو دیکھ کر حسن بینی کرتا ہے، اور گلی میں نکل کے چوک پہ کھڑے ہو کر حسن آرائی کرتا ہے۔ جی اور آج کا جوان تو آدھے آدھے کپڑے پہن کے زیادہ حسن آرائی کرتا ہے کہ لوگ توجہ کرنے لگیں، اور گاڑی چلاتا ہے تو اس کا ویل اٹھا لیتا ہے تاکہ سب کی توجہ، یہ جو اپنے آپ کو دکھا رہا ہے نا، یہ حسن آرائی ہے، اور یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کا قصور بھی نہیں ہے۔ جی کیونکہ حسن کی دو کیفیتیں ہیں، حسن بینی اور حسن آرائی۔ یہ حسن بینی کے لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور حسن آرائی کے لیے باہر نکلتا ہے، یعنی اظہار کرتا ہے، جلوہ دکھاتا ہے، منظر عام پر آتا ہے، ملأ العام میں آتا ہے، مجمع عام میں آتا ہے، اور حسن بینی کے لیے تنہائی میں جاتا ہے، حسن آرائی کے لیے مجمع میں آتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر حسن بینی کریں تو آئینہ بنائیں، آئینہ خریدیں، آئینہ رکھیں۔ جی اللہ بھی تو جمیل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ حسن بینی بھی کرتا ہے، حسن آرائی بھی کرتا ہے۔ میں اور آپ اگر حسن بینی کریں تو آئینہ رکھیں سامنے، اور آئینے کی دو صفتیں ہیں، جلا اور کثیف مادہ۔ آگے کی طرف جلا ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف کثیف مادہ ہوتا ہے۔ اگر صرف جلا ہو تو وہاں والے تو مجھے دیکھ لیں گے، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ کثیف مادے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ میں بھی اپنے آپ کو دیکھ لوں۔ جی اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، میں آئینہ بناتا ہوں تاکہ اپنا جمال حسن دیکھوں۔ اللہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کون سا آئینہ بناتا ہے؟ بھائی ایسے نہیں، اللہ جب حسن بینی کرتا ہے تو اس نے 14 آئینے بنائے، اور ان میں جلا رکھا ہے اپنے نور کا، اور مادہ رکھا ہے بشریت کا۔ بشریت مادہ ہے اور نور جلا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو ان 14 کو سامنے رکھتا ہے۔ آپ ایک کمرے میں 14 آئینے لگا دیجئے اور بیچ میں خود کھڑے ہو جائیے، آپ 14 جگہ نظر آئیں گے مگر ہے ایک۔ اللہ نے پہاڑ آئینہ بنایا تاکہ حضرت موسیٰ اسے دیکھیں تو اللہ نہ، مگر اس آئینے میں دم کہاں تھا کہ ایک لمحے کا جلوہ بھی برداشت کرتا۔ مسئلہ حضرت موسیٰ کا نہیں تھا، مسئلہ اس آئینے کا تھا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ، جیسے ہی موسیٰ کے رب نے اپنا جلوہ کیا، ایک رخ دکھایا، ایک رخ دکھایا، ایک لمحے کے لیے دکھایا، ایک لمحے کے لیے رخ دکھایا، جعلہ دکن وخر موسیٰ صعقا، یہاں وہ جلوہ پڑا پہاڑ کے اوپر، وہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب آنکھ کھلی اور ہوش میں آئے تو دیکھا کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہے، مگر آنکھیں اتنی کہ 30,000 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی دیکھ لیتے تھے. تھکے نہیں، میں اپنے مضمون پر ہوں. جیسے ہی بیدار ہوئے تو آنکھیں اتنی تیز ہو گئی، کیا دیکھ کر آ گئے؟ آپ نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی تو جلوہ پہاڑ ریزہ ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہو گئیں کہ 30,000 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. جس نے صفاتی تجلی دیکھی، جس نے صفاتی تجلی دیکھی، اس کی تو آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں، اور جس نے ذات الہی کو دیکھا. سنگین جملہ ہے جو میں نے کہا. تو علامہ اقبال کے 4 مصرے آپ کو سنیں. اقبال کہتے ہیں، اقبال ایک صلوات عطیہ کرے تو اس کا ایک اور صلوات. ایک اور صلوات. میں کیا کروں کہ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بے یک جلوہ صفات. موسیٰ ز ہوش رفت ز یک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری و می تبسمی. آپ عین ذات دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہیں. اور پھر یہ تو علامہ اقبال ہو گئے. آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ دیتے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما داغ البصر وما طغى، نہ آنکھ چھپکی نہ گرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کی نگاہیں کتنی تیز ہوں گی، اس کی دید کیسی ہوگی، وہ کیا دیکھ لیتا ہوگا، وہ کہاں تک دیکھ لیتا ہوگا. تم کہہ رہے ہو وہ ہم جیسا ہے، اس کا چھوٹا غلام نسلیں دیکھ لیتا ہے. صلوات پڑھیں مولا علی کی ذات پر. بہت دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، مگر میں تھوڑا سا آپ سے اور سہارا چاہوں گا، تھوڑا سا اور سہارا چاہوں گا. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کس خون جگر سے مضمون تیار کیا جاتا ہے، اور تیاری کا خون جگر علیحدہ اور بیان کا خون جگر علیحدہ. تو آپ سب کی سلامتی کے لیے دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام، قرآن سرکار دو جہاں کا معجزہ، قرآن ہر کمی زیادتی سے محفوظ، قرآن نبی کا معجزہ. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ہر نبی کا معجزہ فعل کی صورت میں تھا، اور فعل وقت کا محتاج ہوتا ہے. وہ وقت گیا، وہ فعل بھی گیا. آج حضرت موسیٰ کا عصا کسی میوزیم میں ضرور ملے گا، مگر اس کے مارنے سے دریائے سندھ میں شگاف نہیں آئے گا. بھائی میں تو دریائے نیل کی کیوں بات کروں، آپ یہاں رہتے ہیں نا. ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد والا. تو یہ مگر اس کا کوئی اثر آج نہیں ہوگا. وہ وقت گیا تو فعل بھی گیا،
نبی مکرم کی نبوت قیامت تک رہنی ہے، تو جتنے بھی نبی کے جتنے بھی انبیاء کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے۔ چاند کے 2 ٹکڑے، سورج کا پلٹنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، جانوروں کا بات کرنا، درختوں کا چل کے آنا، کڑوے کنویں کا میٹھا پانی ہو جانا، اور اس طرح سے 1000 معجزے سرکار کے۔ وہ نبی کے معجزے نہیں ہیں، نبی کا معجزہ قرآن ہے۔ اور قرآن کیونکہ علم ہے، علم وقت کا محتاج نہیں ہے، عمل وقت کا محتاج ہے، علم وقت کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا ایسے ایسے علم بھی ساتھ ساتھ بڑھے گا، ہر زمانے میں علم کی ضرورت ہے۔ تو ایک مجموعہ علمی قرآن کی صورت میں اللہ نے دے دیا، مگر خبردار یہ ذہن میں نہ آئے کہ جو الفاظ میں ڈھلا ہوا قرآن ثاقب وہ قرآن ہی قرآن ہے، بلکہ یہ قرآن منطوق ہے، یہ قرآن ملفوظ ہے، یہ قرآن منزل ہے، یہ اپنی جگہ سے نیچے آیا ہوا قرآن ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں منزل ہے، تبھی تو کہتے ہیں نازل ہوا ہے۔ میں نیچے اتروں گا تو کہیں گے نزول، اوپر آؤں گا تو کہیں گے صعود۔ اوپر جانے کو صعود کہتے ہیں، نیچے اترنے کو نزول کہتے ہیں۔ وہ قرآن نیچے اترا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی کے درس تفسیر کے اندر ہم تھے تو ایک شاگرد نے پرچی بھیج دی کہ استاد آپ گاڑی گاڑی عربی اور فارسی اور مشکل الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں، بعض اوقات ہمارے سروں سے گزر جاتی ہے، تو ذرا نیچے آ کر بات کریں۔ تو کہنے لگے تم اوپر آؤ، میں نیچے نہیں آؤں گا۔ میں کیوں نیچے آؤں؟ تم اپنا معیار اونچا کرو۔ جی جوش ملی آبادی رحمت اللہ علیہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، ایک بچے نے داد دے دی، آدھا مرثیہ چھوڑ کر اتر آئے۔ کہنے لگے اگر مجھے بچے سمجھ رہے ہیں تو مجھے مرثیہ ہی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یعنی اگر میرا کلام اتنا ہلکا ہو گیا ہے، ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد۔ میں اتنا آسان بولنے لگا ہوں، اتنا ہلکا بولنے لگا ہوں کہ بچے بھی سمجھ رہے ہیں، تو پھر مجھے مرثیہ ہی نہیں پڑھنا چاہیے، تھوڑا سا پہلے اپنے آپ کو سنگین بناؤں۔ تو قرآن منزل ہوا ہے، نیچے آیا ہے۔ کہاں نیچے آیا، کیسے نیچے آیا؟ یعنی الفاظ میں ڈھلا ہے۔ عربی زبان قرآنً عربیًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے عربی میں پڑھنے والی کتاب بنایا ہے۔ یہ پڑھنے والی کتاب ہے عربیًا، عربی کے اندر۔ تو کیونکہ عربی زبان وسیع زبان تھی اس لیے قرآن کو اللہ نے عربی میں نازل کیا۔ مگر کتنی ہی وسیع ہو، کہیں تو جا کر گنتی ختم ہوگی کہ اس لفظ کے یہ 25 معنی ہیں، اس لفظ کے وہ 50 معنی ہیں، کہیں تو جا کے رکے گئی عربی زبان؟ نہیں گئی میری بات۔ قرآن عربی میں ہے اور عربی زبان کتنی ہی وسیع ہو، 100 معنی ہو ایک لفظ کے، 100 پہ جا کے رکو گے تو صحیح کہ اس سے زیادہ نہیں، 100 معنی ہے اس کے، تو آپ نے 100 میں محدود کر دیا نا اللہ کے کلام میں۔ اللہ کا کلام اگر 100 معنی میں بھی محدود ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں 2 لاکھ معنی میں آپ محدود کریں، مگر کہیں جا کے رکنا پڑے گا آپ کو گنتی کی وجہ سے، اس لیے منزل ہے۔ جو کتاب منزل ہے، جو کتاب منزل ہے وہ میرے اور آپ کے لیے نازل ہوئی ہے، اور جو کتاب مکنون ہے وہ مصطفیٰ اور علی کے لیے۔ قرآن نے اپنے بارے میں 2 لفظ بولے ہیں، ایک کتاب منزل اور ایک کتاب مکنون۔ لا یمسہ الا المطہرون، وہ جو کتاب مکنون ہے فی لوح محفوظ، کتاب مکنون فی لوح محفوظ، لا یمسہ الا المطہرون، وہ جو کتاب مکنون ہے جسے صاحبان طہارت کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ کتاب وہ ہے جو ان کی ولادت اور ان کی آمد اور ان کے ظہور اور ان کے حضور سے پہلے انہیں دے دی گئی۔ ابھی یہ دنیا میں آئے نہیں تھے کہ وہ قرآن یہ جانتے تھے۔ اگر میری بات قابل ہضم نہیں ہے تو میں ایک آیت کی دلیل لے لیتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان جس نے قرآن پڑھایا اور پھر انسان کو خلق کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ مجھے مجلس کے طویل ہونے کا خوف ہو رہا ہے،
مگر آپ کی توجہات مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں کم سے کم ہر بات پہ دلیل ضرور دوں. نہ جانے محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے بارے میں کیا کہا کہ امام حسن نے امام حسین کے فضائل پڑھے. وہ جو امام حسن نے امام حسین کے فضائل پڑھے ان میں ارشاد فرمایا ان اخ الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ بڑا عالم ہے. اب امام حسن فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے، بڑا حسن چھوٹے حسن کے لیے. جی فرما رہے ان اخ الحسین قد عالمنا علما واثقلنا حلما واقربنا من رسول اللہ رحمہ. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلم اور بردباری میں ثقیل ہے، سنگین ہے. جی میرا بھائی حسین رسول اللہ کی نسبت ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے. یہ تین جملے تو اپنی جگہ مگر میرے مضمون کا جو جملہ ہے، فرمایا کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا. تھک رہے ہیں میری بات کو. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن کیسے پڑھا؟ وہ کتاب مکنون، وہ جو منزل ہونے سے پہلے والا قرآن ہے، وہ جو زمین پہ آنے سے پہلے کا قرآن ہے، جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. وہ جو مس کیا ہے انہوں نے، وہ مس سے ذہنی ہے، پڑھا ہے. وہ مس سے بدنی نہیں ہے، انہوں نے سمجھا ہے، وہ قرآن پڑھا ہے. وہ قرآن الفاظ میں ڈھلا ہوا نہیں ہے. وہ کتاب مکنون جو ہے وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے، وہ لفظوں کا محتاج قرآن نہیں ہے، بلکہ اسے اگر میں اپنے الفاظ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہوں تو وہ قرآن جو لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ قرآن علم الہی ہے. علم الہی کو محدود کرنے کی کسے اجازت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اللہ کے علم کو محدود نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا علم اس کی ذات ہے، اور اس کی ذات لامحدود ہے. اس کی ذات سمتوں میں اور اشاروں میں نہیں ہے. اس کی ذات وہاں اور یہاں کے لیے نہیں ہے. اس کی ذات وہ لامحدود ہے، بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. وہ کون سا فضا کا سوئی کے نوک کے دانے کے برابر، سوئی کے نوک کے برابر کون سا فضا میں کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ جی اللہ کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا. اللہ لامحدود ہے تو اس کا علم اس کی ذات ہے تو وہ بھی لامحدود ہے، اور قرآن کے الفاظ تو محدود ہیں. وہ علم الہی ہے جسے کتاب مکنون کہا جاتا ہے. تھکے نہیں ہیں تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ اپنے علم کا اظہار جب کاغذ پر کرتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، پیکروں پر کرتا ہے تو اسے محمد اور علی حسن حسین. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کیا کروں کہ بحث میری باقی رہ گئی. آئندہ سال نقی بھائی پڑھوائیں گے تو پڑھ دوں گا. ایک صلوات اور دیا کریں گے. رہ گئی بہت ساری باتیں رہ گئی، انشاءاللہ کبھی توفیق ہوگی تو. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. یہ جو مجالس تفسیر قرآن کا انعقاد میرے بھائیوں کی جانب سے ہے اور ان کے جو معاونین ہیں ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. امور مسلمین اور امور مومنین کو آسانی عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما. التماس کر رہا ہوں سید راحیل حیدر زیدی ابن سید محمد ہاشم زیدی، سید محمد ہاشم ابن سید آل محمد زیدی، سید اکبر حسین نقوی ابن سید منور حسین نقوی، آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام کے ظہور میں تعجیل، بیماروں کی شفا، نور بیگم کی صحت کے لیے، آپ سب کے عزیزوں میں جو آپ کے عزیزوں میں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان سب کی شفا یابی کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور امام کے ہم خادموں میں شمار ہوں اس دعا کی قبولیت کے لیے، قرآن کے سمجھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے قرار پائیں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات.